حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، مراد رسول اللہ بھی ہیں، آپ کو جب دین اسلام کے ساتھ وابستگی کا شرف حاصل ہوا، مشرف باسلام ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے ایمان لانے پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور اہل ایمان میں سے ابھی جس نے آپ کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، آپ کا غلام بنا ہے، آپ کا نوکر بنا ہے، آپ کا امتی بنا ہے، وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نص قطعی کے ذریعے یہ بتایا کہ حضرت عمر نبی کا وفادار ہے، مددگار ہے، سچا خیر خواہ ہے اور کھرا عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے مانگا تھا تو حضور نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرما، یعنی ایسا عمر عطا فرما جو دین اسلام کا مددگار ہو۔ اور حدیث پاک کے اندر یوں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، دین اسلام کو عزت، عظمت، شان و شوکت عطا فرما۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی یہ بات واضح اور روشن کر دیتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ تھا، حضرت عمر کے کھرے پن کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے، حضرت عمر نبی کا سچا وفادار اور سچا مددگار ہے، حضرت عمر سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم خود ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرما نبی کے غلام وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے کہ وہ اللہ سے بھی راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔